نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ باب نمبر 160، باب ما جاء فی الصوم النی والبصل والکراث۔ نماز با جماعت کے احکام و مسائل امام بخاری بیان فرما رہے تھے۔ با جماعت نماز کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہونا لازمی ہے، تو مسجد کے آداب میں سے کہ ایسی چیز کو استعمال کر کے مسجد میں جانے کی ممانعت ہے جس سے بو آئے، جس طرح کچا لہسن ہے، پیاز ہے، گندنا ہے۔ اس کی ممانعت کے سلسلہ میں امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الصوم النی والبصل والکراث۔ باب ہے کچا لہسن، پیاز اور کراث گندنا، ان کا استعمال کر کے مسجد میں جانا۔ کراث یہ بھی ایک پیاز کی طرح ایک پودا ہے جو خود رو ہوتا ہے، تو جس طرح پیاز کے اندر بو ہوتی ہے اسی طرح اس پودے میں بھی بو ہوتی ہے۔ اس کا پتا بھی پیاز کی طرح ہی گول ہوتا ہے۔ پیاز کا پتا اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، لیکن کراث کا یہ اندر سے گندل کی طرح، جس طرح ساگ کی گندل ہوتی ہے اس طرح ہوتا ہے، تو ساگ کی طرح کاٹ کر اس کا سالن تیار کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر پیاز کی طرح اس کے اندر بو ہوتی ہے۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع او غیرہ فلا یقربن مسجدنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے بھوک کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ من الجوع او غیرہ، یہ الفاظ حدیث کے تو نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کیے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ فغلبتنا الحاجہ، ہمیں حاجت غالب آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم نے کچا پیاز کھایا۔ تو کچا پیاز یا لہسن، اور حاجت کے غالب آنے کا معنی بھوک کا غلبہ تھا، تو اسی سے امام بخاری نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے اور من الجوع او غیرہ لفظ کا اضافہ کیا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ من اکل الثوم او البصل فلا یقربن مسجدنا، اتنے الفاظ ہیں۔ ہماری مسجد سے مراد، بعض نے یہ سمجھا کہ مسجد نبوی مراد ہے، کہ مسجد نبوی کے اندر کچا لہسن یا پیاز وغیرہ کھا کر جانے کی ممانعت ہے اور کسی جگہ نہیں۔ اور بعض نے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بیت اللہ مسجد حرام بھی مراد لی، جبکہ دیگر تمام روایات کو دیکھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام ہی مساجد مراد ہیں۔ تمام ہی مساجد، اس کے اندر یہ ایسی بو والی چیز کھا کر استعمال کر کے جانا درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 853، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی غزوۃ خیبر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من ہذہ شجرہ، جس نے کھایا اس پودے کو۔ شاجرہ ویسے تو تنے والے درخت پر عام طور پر بولا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد بغیر تنے، بیل والا یا چھوٹے پودے، ان پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے آگے راوی نے من ہذہ شجرہ کی وضاحت کر دی، یعنی الثوم، لہسن کا پودا کھایا۔
فلا یقربن مسجدنا، تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ 6 مرتبہ سے بخاری کے اندر لائے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے استعمال کرنے کے بعد منہ سے بو وغیرہ ہے، منہ سے کپڑوں سے بو آئے، تو ایسی شکل کے اندر مسجد کے اندر جانے کی ممانعت ہے۔ جیسے چند چیزوں کا تذکرہ کیا، کچا لہسن ہے، پیاز ہے، کراس ہے۔ اسی طرح سگریٹ اور بیڑی وغیرہ یہ بھی اسی میں آئے گی۔ تو لہسن پیاز وغیرہ تو پکا لینے سے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے، لیکن تمباکو سگریٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو آگ لگائیں تو بو اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پیاز لہسن کو آگ دینے سے اس کی بو ختم ہوتی ہے، تو جب بو ختم ہو جائے اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ پھر وہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ لہسن پیاز صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس کے انتہائی مفید ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ہنڈیا کا ایک جز بن گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ کاشت ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ ایک جڑی بوٹی کی طرح ہی پودے تھے، لیکن اس کے فوائد کی وجہ سے اب یہ کثیر مقدار میں کاشت ہوتا ہے، اور ہر ہنڈیا کی یہ ایک زینت ہے، اور اس کا ایک جز بن گیا ہے۔ جبکہ تمباکو سگریٹ وغیرہ یہ کوئی مفید چیز نہیں ہے، نہ کسی حالت میں بھی مفید نہیں ہے، اور اس کے اندر نقصان ہی نقصان، بلکہ لاکھوں روپے لگا کر جو فیکٹری لگاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ تمباکو نوشی سے صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے باوجود لوگ اندھا دھند اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی بو بھی اتنی ہوتی ہے کہ دیر تک جو سگریٹ پینے والا اس کے منہ سے تو کیا اس کے کپڑوں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور بلکہ یہ تمباکو انتہائی نقصان دہ، اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنی دولت بھی ضائع کرنی ہے اور اپنی صحت بھی ضائع کرنی ہے۔ تو بہرحال ایسی تمام چیزیں جس سے کہ استعمال کے بعد بو وغیرہ آئے تو وہ مسجد کے اندر جانے کی اس کی ممانعت ہے۔ حدیث نمبر 854، قال حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء قال سمعت جابر بن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة یرید الصوم فلا یغشانا فی مسجدنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس پودے کو یعنی لہسن کو کھائے بس نہ ڈانپے وہ ہمیں ہماری مسجدوں میں، ہماری مسجدوں کے اندر نہ آئے۔ قلت ما یعنی بہ، میں نے کہا کہ کیا مراد لے رہے تھے آپ، اس سے آپ کی مراد کیا تھی، کیا مطلب تھا؟ قال ما اراہ یعنی الا نیتن نیاہو، تو راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ کچی حالت میں اس لہسن کو کچی حالت میں جو کھا کر آئے اس کے لیے ممانعت ہے۔ وقال مخلد بن یزید، مخلد بن یزید جو ابن جریج سے بیان کرتے ہیں، وہ کب فرماتے ہیں کہ اللہ نتنہ، اس کی بو کی وجہ سے آپ نے لہسن استعمال کر کے مسجد میں آنے سے منع اس لیے کیا کہ اس میں بو ہوتی ہے، اس لیے منع کیا ہے۔ اگر کسی طریقے سے بو ختم کر لی جائے، اور بو کا ختم کرنے کا طریقہ اس کو پکانا ہی ہے، اچھی طرح پکایا جائے، کچا کیسے بھی اس کے اوپر کوئی سرکہ وغیرہ یا باقی نمک وغیرہ چیزیں لگا بھی دی جائیں تو اس کی بو تبھی باقی رہتی ہے۔ حدیث نمبر 855، قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب زعم عطاء ان جابر بن عبداللہ زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، زعم کا لفظی معنی تو گمان ہوتا ہے، لیکن اس جگہ گمان تردد و شک والا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین والے معنی کے لیے ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثومن او باسلن، جس نے لہسن یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، وہ ہم سے الگ رہے، ہمارے قریب نہ آئے، او قال فلیعتزل مسجدنا، یا کہا تھا ہماری مسجد سے الگ رہے، او لیقعد فی بیتی، یا فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، مطلب ایک ہی ہمارے قریب نہ آئے، ہماری مسجد میں نہ آئے، یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے، ایک ہی مطلب ہے۔ وَأَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیہ بقدر فی خضرات من بقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہنڈیا دے گی، قدر ہنڈیا دے گی، جس کے اندر سبزیاں تھیں، مختلف سبزیاں ڈال کر وہ سالن پکایا ہوا تھا۔ فواجد لها ریحا، آپ نے اس کے اندر کچھ بو محسوس کی، ان کو بہت اچھی طرح نہیں پکایا گیا تھا، تو اس کے اندر لہسن ہے، پیاز ہے، ان کی کچھ سمیل آ رہی تھی۔ فسأل فأخبر بما فیہ من البقول، آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، کیونکہ پکانے کی وجہ سے ان کے اندر تغیرات تو آ جاتا ہے، پھر کاٹنے کی وجہ سے، پکانے کی وجہ سے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز پکائی ہے۔ فقال قربوها، جب بتلایا گیا اس کے اندر فلاں فلاں سبزیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان باقی ساتھیوں کے قریب کرو، یہ تو ہنڈیا ہے اور جس کے اندر یہ سالن ہے، یہ ساتھ جو ساتھی ان کے قریب کرو۔ قربوها الی بعض اصحابہ کان معہ، قریب کرو اس کو بعض ساتھیوں کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے۔ فلما رآؤ کارہا اکلہا، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ ناپسند کرتے اس کے کھانے کو، فقالا، تو آپ نے فرمایا، جب اس ساتھی کی طرف کیا جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو وہ بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے۔ فلما رآہ، جب آپ نے اس کو دیکھا کہ جس کے سامنے وہ پیش کی کہ کارہا اکلا، وہ اس کو کھانے کو بھی کچھ کراہت کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو فقال، آپ نے فرمایا قل فانی اناجی من لا تناجی، آپ کھائیں، میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں، میں اس سے باتیں کرتا ہوں جس سے آپ نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے ساتھیوں کو کھانے کا تلقین کی کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ وجہ یہ کہ میں اس ہستی سے بات کرتا ہوں جس سے آپ نہیں کرتے۔ اس سے کون مراد ہے؟ بعض نے تو کہا کہ اسے جبریل علیہ السلام مراد ہیں، اور کئی ایک روایات میں اس کی صراحت بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے میں سرگوشی کرتا ہوں، اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، اور اس طرح کی اس چیز استعمال کرنے کی وجہ سے منہ سے سمیل لائے تو یہ میں پسند نہیں کرتا۔ وقال احمد بن صالح عن ابن وہب اوتیہ ببدر، پیچھے والی روایت کے اندر اوتیہ بقدر لفظ تھا، قدر کا معنی ہنڈیا، لیکن دوسرا راوی جو لفظ بیان کرتے ہیں وہ قدر کے بجائے بدر کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ بدر کا معنی تھال، ایک تھال جس کے کنارے چھوٹے ہوں تو وہ اس کے اندر وہ سبزیاں وغیرہ پکا کر ڈالی ہوئی تھی۔ وقال ابن وہب، ابن وہب کہتے ہیں یعنی طبقاً فی خضرات، ایک طبق تھا، ایک تھال تھا جس کے اندر سبزیاں پکی ہوئی تھیں۔ ولم یذکر لیث و ابو صفوان ان یونس قصۃ القدر، لیث اور ابو صفوان جو یونس سے بیان کرتے ہیں وہ ہنڈیا کا تذکرہ نہیں کرتے۔ فلا ادری هو من قول الزہری او فی الحدیث، راوی کہتے ہیں کہ اب اس کی مجھے صحیح طرح وضاحت نہیں ہو سکی کہ یہ امام زہری نے یہ قدر کے لفظ، ہنڈیا کے لفظ بیان کیے ہیں یا یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال ہنڈیا دی گئی ہو، کوئی تھال دیا گیا ہو، یہ ویسے پکی ہوئی سبزیاں آپ کو دی گئی ہوں تو اس کے اندر کچھ سمیل تھی، اس لیے آپ نے خود ان کو استعمال نہ کیا، جبکہ اپنے دوسرے ساتھی کے متعلق کہا کہ یہ چیز اس کو دے دی جائے۔ حدیث نمبر 856، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال سأل رجل انسا ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصوم،
ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے کیا سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں فرماتے ہوئے؟ لہسن کے بارے میں آپ نے کچھ فرمایا تو آپ نے کچھ سنا ہے اس کے بارے میں؟ فقالا، تو فرمانے لگے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من ھذہ الشجرہ، جو اس پودے کو کھائے، فلا یقربن ولا یصلین معنا، نہ وہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھے، وہ ہمارے ساتھ آ کر نماز نہ پڑھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے وہیں اپنا انتظام وغیرہ کرے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر ایسی چیز جس کے کھانے کے بعد سے منہ سے بو آئے وہ درست نہیں ہے۔ منہ کی بو کا ختم کرنا، بعض اس طرح کی چیزیں بھی مثلاً گڑ استعمال کر لیا یا اخباری کاغذ منہ میں ڈال کر چبا لیں تو یہ پیاز وغیرہ کی بو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے منہ کی بو تو شاید کچھ ختم ہو جائے، لیکن جو ڈکار آتا ہے اس کے اندر اس کی سمیل آتی رہتی ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کبھی آپ نے ایسا مشاہدہ کیا بھی ہوگا، کسی نے یہ کچی چیز کھائی ہے، مولی بھی اسی جنس میں ہے، کچی مولی کو استعمال کیا ہے تو کافی دیر تک اس کی وہ ڈکار آتے ہیں، تو جو ساتھ بیٹھا اس کے لیے انتہائی کبھی سی اس کی بو ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ اذیت کا سبب بنتی ہے۔ تو پیاز اور لہسن کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ باب نمبر 161، باب وضوء الصبیان ومتى یجب علیہم الغسل والطہور وحضورہم الجماعۃ والعیدین والجنائز وصفوفہم۔ باب ہے بچوں کا وضو کرنا، صبیان، صبیون کی جمع چھوٹے بچے، ان کا وضو کرنا۔ ومتى یجب علیہم الغسل والطہور، کب واجب ہوتا ہے ان پر غسل کرنا اور طہارت، طہارت سے مراد وضو ہی مراد ہے۔ وحضورہم الجماعۃ والعیدین والجنائز، اور حاضر ہونا بچوں کا باجماعت نماز کو، عیدین کی نماز کو اور جنازے میں۔ اور باب ہے صفوف بچوں کی صف بندی کرنے کا۔ اس باب کے اندر 3-4 چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نابالغ بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، بچی ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا معنی ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا، نہ لکھنے کا معنی وہ کسی شریعت کے منافق کام کر لیں، شریعت کے منافق کوئی بات کر لیں تو وہ سزا یا عتاب ان کو نہیں ہوگا، یہ ہے مرفوع القلم کا معنی۔ اب سوال یہ ہے کہ نابالغ بچہ گناہ کرے، اس کا جرم تو نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، تو اگر کوئی نیکی کا کام کر لے، اچھا کام کرے، تو کیا اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ یہ اس کی عبادت معتبر ہوگی؟ چھوٹے بچے جب وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، اس طرح کیا اس ان کی نیکی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو ثواب ملے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں پر وضو کرنا، نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ حاضری، یہ لازم تو نہیں ہے، اس کے مکلف تو نہیں ہے، البتہ اگر یہ عمل کریں گے تو ان کی عبادت معتبر ہوگی اور اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ حدیث نمبر 857، قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت سلیمان الشیبانی قال سمعت شعبی قال اخبرني من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ۔ امام شعبی فرماتے ہیں مجھے اس نے خبر دی جو گزرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، علی قبر منبوذ، ایک الگ تھلگ قبر کے پاس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ تھلگ قبر تھی، اس کے پاس سے گزرے تو وہ آدمی بھی وہاں تھا۔ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِمْ، تو آپ نے ان کی امامت کرائی اور صف بندی کی۔ وہ الگ قبر، آپ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ کو پوچھنے پر جب بتلایا گیا تو آپ نے قبر پر ہی صف بندی کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فقول، تو راوی کہتے میں نے کہا کہ یا ابا عمر
من حدثک، تجھے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ قال ابن عباس، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن عباس نے بیان کی ہے۔ ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اس وقت ان کی چھوٹی عمر تھی، تو اس کے اندر ان کا نماز کے اندر شریک ہونا اور صف بندی کرنا یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ چھوٹا بچہ، اس کی نماز، صف بندی اور یہ چیزیں معتبر ہیں اور اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ حدیث نمبر 858، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنی صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جمعے کے دن یہ واجب اور لازم ہے ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ بچوں پر غسل واجب نہیں، کیونکہ وجوب کی علت ساقط ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بچوں پر غسل کرنا واجب نہیں، کیونکہ غسل اس کے لیے جسے جمعہ ادا کرنا ہے، تو جب ان پر جمعہ نہیں تو غسل بھی نہیں، تو جمعہ ادا کرنا ان پر لازم نہیں، البتہ اگر جمعے میں آئیں گے، جمعے میں شریک ہوں گے تو اجر و ثواب وہ پائیں گے۔ حدیث نمبر 859، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رات گزاری میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک رات۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ فلما کان فی بعض اللیل، جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا من شن معلق وضوءا خفیفا، تو آپ نے ایک لٹکے ہوئے پرانے مشکیزے سے وضو کیا۔ شن پرانا مشکیزہ، معلق جو کہ لٹکا ہوا تھا، کیونکہ نیچے رکھا ہو تو اس کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے جانے کا خطرہ ہوتا، اس لیے اس کو کسی چیز سے لٹکا دیا۔ ایک لٹکتے ہوئے پرانے مشکیزے سے آپ نے وضو کیا، وضوء خفیفاً، ہلکا سا وضو کیا۔ یخفف امر و یقلل جدا، امر اس کو ہلکا بیان کر رہے تھے اور بہت ہی مختصر بیان کر رہے تھے، یعنی بیان کرتے ہوتے انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ نے وضو کیا ہلکا سا، ایسے اشارہ کیا، یعنی اس کے اندر چھوٹا پن بیان کیا۔ ہلکے کا مطلب اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا یا دو تین مرتبہ دھویا تو یہ کامل وضو ہے، تو آپ نے ایک ایک مرتبہ دھویا، یہ خفیف وضو تھا۔ ثم قام یصلی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، میں نے وضو کیا جیسے آپ نے وضو کیا تھا، جیسے آپ نے مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، وہی خفیف سا ہلکا سا، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ ثم جئت فقمت عن یساری، پھر میں آیا اور میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، کیونکہ میرا گمان یہ تھا کہ امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے تو مقتدی کو بائیں طرف، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان مرتبہ مقام، آپ دائیں طرف کھڑے ہوں تو میں بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، جبکہ اصول یہ تھا کہ امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو مقتدی جو امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا اور امام جو مقتدی کی بائیں طرف الٹے ہاتھ کھڑا ہوگا۔ فحولنی، تو آپ نے مجھے تبدیل کیا، گمایا۔ فجعلنی عن یمینہ، اور کر لیا اپنی دائیں طرف، آپ نے اپنی دائیں طرف مجھے کھڑا کیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر آپ نے پڑھی نماز جتنی اللہ نے چاہی۔ ثم استجا، پھر آپ لیٹ گئے۔ فنام حتی نفخ، آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ کو خرانٹے بھی آنے لگے۔ نفخ اونچی اونچی سانس لینا، جس طرح سویا ہوا آدمی لیتا ہے۔ فاطال المنادی یاذنہ بالصلاۃ، پھر اطلاع دینے والا ایک آیا جو آپ کو نماز کی اطلاع دے رہا تھا،
یعنی صبح کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو اطلاع دینے والے یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فقام معه الی الصلاۃ، تو آپ اسی کے ساتھ ہی چلے نماز کے لیے۔ فصلی ولم یتوضا، آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا۔ اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو کرنا، نماز میں شریک ہونا، صف بندی کرنا، یہ تینوں عمل ثابت ہیں۔ حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، یعنی نابالغ تھے۔ قلنا لعمر، راوی فرماتے کہ ہم نے عمر سے پوچھا، عمر غالباً یہ سفیان پوچھنے والے ان کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ عمر سے پوچھا، ان ناسن یقولون، بے شک لوگ کہتے ہیں، لوگوں سے یہ بات سنی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھوں کے اندر نیند ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، دل کو تمام حالات معلوم ہوتی ہیں۔ قال عمر، تو امام عمر فرمانے لگے، سمیت عبید بن عمیر، میں نے اپنے شیخ عبید بن عمیر سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ان رؤیا الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا خواب یہ وحی ہوتی ہے۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے بطور دلیل کے یہ آیت بھی پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، سورہ صافات کی آیت نمبر 102، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں نے دیکھا ہے آپ کو خواب کے اندر کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب کے اندر جو بیٹے کو ذبح کرنا دیکھا تھا، تو عملی طور پر اس طرح کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب صرف خواب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وحی ہے۔ تو بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا خواب یہ وحی ہوتی ہے۔ امام عمر کا ثابت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی بات تیری درست ہے کہ انبیاء کی نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ تو اگر دل بھی سو جائے تو خواب کے اندر جو چیز دکھلائی گئی تو اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے خوابوں کے اندر کچھ بھول گیا، کچھ یاد رہ گیا، کچھ کا کچھ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن انبیاء کا ان کا دل بیدار ہوتا ہے، تو جو بھی خواب میں نظر آئے تو ایسے ہوتا ہے جس طرح بیداری کی حالت میں اس چیز دیکھی ہے، جس طرح وہ بیداری میں دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور تمام واقعہ یاد ہوتا ہے، خواب کی چیز بھی اسی طرح یاد ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 860، قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان جدته ملائکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی ملائکہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے تیار کیا تھا۔ فاکل منہا، چنانچہ آپ نے اس سے تناول فرمایا۔ فقال قوموا فلیصلی بکم، پھر آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو، میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ ان کے گھر کے اندر بھی کوئی ہم نوافل ادا کرتے ہیں۔ فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک چٹائی کی طرح کھڑا ہوا جو سیاہ رنگ کی ہو چکی تھی، لمبا عرصہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ کھجوروں کے پتوں کی بنی چٹائی کافی عرصے سے استعمال نہ کی گئی تھی، ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی، تو دیر سے پڑے رہنے کی وجہ سے اس پر کوئی سیاہی پھپھوندی سی آ چکی تھی۔ فنزحتہ بماء، میں نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تاکہ وہ اس کی سیاہی بھی ختم ہو جائے اور اس کے اندر کوئی نرمی بھی آ جائے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیتیم معی والعجوز من ورائنا، کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یتیم بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، اور بوڑھی اماں ہمارے پیچھے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے امامت کے لیے، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے، اور ہماری اماں جان ملائکہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ فصلی بنا رکعتین، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یتیم بچے کا نماز پڑھنا اور صف بندی کرنا، یہ 2 چیزیں ثابت کی۔
حدیث نمبر 861 قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال اقبلت راکبا علی حمار عطار وانا یومئذ قد ناحست الاحتلام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آیا میں سوار ہو کر ایک گدیا پر، اور ان دنوں میں قد ناحست الاحتلام بلوغت کے قریب تھا، بالغ نہیں ابھی ہوا تھا لیکن بلوغت کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن الی غیر جدار، اس حال میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو مینا کے اندر، دیوار کے علاوہ، دیوار کی طرف رخ نہیں تھا، آگے کچھ طرح اور کسی چیز کا تھا، تو آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ فمررت بین یدی بعض صف، میں کچھ صف کے آگے سے گزرا، فنزلت، پھر میں اترا، وارسلت الاتانا ترتع، اور گدیا کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، ودخلت فی الصف، اور خود میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی احد، تو کسی نے بھی میرے اس کام پر انکار نہ کیا۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ ابھی بالغ نہیں ہوئے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، تو وہ ان کا صف، بعض صف کے آگے سے گزرنا، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، تو اس لیے صف کے آگے سے گزرنے کی کوئی ممانعت نہ تھی، تو اپنی گدیا کو چھوڑا، وہ چرنے کے لیے گئی، خود صف میں شامل ہوئے۔ صف کے اندر شامل ہونا بچے کا اور سر نماز ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں ثابت کی۔ حدیث نمبر 862 قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اندھیرا کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے پھر دوسری سند کے ساتھ بیان کی، آگے سند اکٹھی ہو رہی ہے۔ وقال عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن زہری، پیچھے زہری سے شعیب بیان کرنے والے تھے، یہاں معمر زہری سے بیان کرتے ہیں۔ آگے سند عن عروہ، پیچھے اخبرانی عروہ تھا، عروہ بن زبیر، یہاں عن عروہ ہے۔ عن عائشہ، پیچھے ان عائشہ تھا، تصریح تھی، اور یہاں ان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان ہے۔ قال آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء، اندھیرا کر دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں، حتیٰ نادا عمر، یہاں تک کہ آواز دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، آواز کیا دی؟ قد نام النساء والصبیان، عورتیں بچے سو گئے، عورتیں بچے سو گئے، یہ آواز دی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ فقال انہ لیس احد من اہل الارض یصلی هذه الصلاۃ غیرکم، آپ نے فرمایا کہ اس زمین پر تمہارے علاوہ کوئی بھی یہ نماز ادا کرنے والا اب نہیں ہے، باقی لوگ نمازیں پڑھ کر جا کے سو چکے ہیں، سے تم ہی اس نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ ولم یکن احد یومئذ یصلی غیر اہل المدینہ، ان دنوں کے اندر مدینہ والوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنے والے لوگ نہ تھے، اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا، تو مدینے کے اندر ہی لوگ نماز پڑھنے والے تھے، اور وہ جو قباء وغیرہ میں یا دیگر مساجد والے تھے وہ تو اپنے ٹائم پر پڑھ کر سو چکے تھے، اور مسجد نبوی کے اندر یہ صحابہ کرام آپ کے انتظار میں تھے۔ گویا کہ آپ نے یہ ایک فضیلت بیان کی کہ عشاء کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے وہ بہتر ہوتی ہے، اور تم اب تک عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس میں بھی قد نام النساء والصبیان، بچوں کا نماز کے اندر شریک ہونا، نماز پڑھنا، باجماعت جماعت کے ساتھ شرکت کرنا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہوئی۔ حدیث نمبر 863 حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان حدثنی عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال له رجل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا شہدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ کہیں نکل کے گھر سے باہر کہیں جانے کا اتفاق ہوا ہو؟ قال نعم، ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتفاق ہوا ہے۔ ولولا مکانی منہ ما شہدت، اگر میرا مرتبہ مقام آپ کے پاس آپ کے ہاں نہ ہوتا تو میں حاضر نہ ہوتا۔ ایک تو میں آپ کا قریبی رشتہ دار تھا،
دوسرا یعنی من صغری، پھر میری عمر چھوٹی تھی، چھوٹی عمر کی وجہ سے میرا گھر میں آنا جانا عام تھا۔ تو واقعہ یہ ہوا، ایک بار آپ کے ساتھ باہر نکلنے کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ اطل علامہ الذی عند دار کثیر بن سلط، آپ آئے اس نشان کے پاس یا اس جھنڈے کے پاس جو کہ کثیر بن سلط کے گھر کے پاس ہے۔ ثم خاطبہ، وہاں آ کر آپ نے خطبہ دیا، یعنی عید کی نماز وہاں ادا کرائی تھی تو عید کا خطبہ دیا۔ ثم اتى النساء، مردوں کو خطبہ دینے کے بعد پھر آپ عورتوں کے پاس آئے۔ فوعدہن وامرہن ان یتصدقن، ان کو وعظ کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بھی صدقہ خیرات کریں۔ فجعلت المرأة تحوی بیدہا الی حلقہا، تو عورتیں جو وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی چھلے وغیرہ، حلق چھلے انگوٹھیاں ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تلقی فی ثوب بلال، اور اتار کر اپنی انگلیوں سے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں، جولی میں ڈال رہی تھی۔ ثم اتا ہوا و بلال الی البیت، جب یہ تمام آپ نے وصول کر لیے، پھر آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف تشریف لائے۔ اس میں بھی ثابت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عید کی نماز کے اندر شرکت، عید کی نماز میں بھی اور اس کے اندر صف بندی بھی، یہ چیزیں ثابت ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔